سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، دنیا کے اندر جو ہمیں پریشانیاں اور مسائل معلوم ہو رہے ہیں یا جن پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ جن پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نرمی، برداشت، تحمل، بردباری نہ ہونا، یہ تمام پریشانیوں کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ پر، اس کے فضل و کرم سے آپ کو طبیعت کے اندر نرمی، تحمل، برداشت اور بردباری عطا کی گئی، اور اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بھی سخت دل ہوتے، آپ کے اندر بھی شدت ہوتی اور نرمی نہ ہوتی، تو یہ جو لوگ آپ کے پاس آپ کا دین سیکھنے کے لیے، آپ کی پیروی اور اتباع کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ اور اس آیہ کریمہ میں دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ایک تو نرمی کی صفت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت بھی کریں، مشاورت کرنے کی وجہ سے ان کی دلجوئی ہوگی اور آپ کا میسج اور پیغام اس کو مزید پذیرائی ملے گی۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے اگر کوئی ایسی خطا سرزد ہو جاتی ہے جو ناگوار گزرتی ہے تو ان کے ساتھ معافی کا، درگزر کا اور نرمی کا معاملہ آپ نے فرمانا ہے، معاف بھی کرنا ہے، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار بھی کر دینا ہے، اللہ کے دربار میں ان کے لیے معافی کی سفارش بھی کر دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں۔ باغ کے اندر یا چمنستان کے اندر جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور کانٹوں سے کبھی گلدستے نہیں بنتے، گلدستے ہمیشہ پھولوں سے ہی بنتے ہیں۔ طبیعت کے اندر جب نرمی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس بندے کے اوپر ہو جاتا ہے اور لوگوں کے اندر اس کو پذیرائی مل جاتی ہے اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ جب ہم نرمی کا معاملہ کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ اس بندے کا دل جیت لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں نرمی سے پیش آتے ہو، حسن اخلاق سے پیش آتے ہو، شدت اختیار نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق، نرمی، شدت کا نہ ہونا اور بردباری اور کرم اور فیاضی کا پہلو غالب رکھنے کا یہ ثمرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور یہ صبر کرنے کے ذریعے
انسان کے اندر یہ بردباری اور نرمی حاصل ہوتی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اوپر اپنے پیغمبر کے حوالے سے جو فضل و کرم فرمایا اور ان کو بھی رسول رحمت قرار دیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اوپر مبعوث فرمایا تو اپنی رحمت خاص کا اظہار کر دیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا. یقین جانیے یہ حیران کن معاملہ ہے کہ فرعون اللہ کا دشمن ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس شخص کے معاملے میں اس شخص کے سامنے جا کر کیسا انداز اختیار کرنا ہے دعوت دین دینے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى. آپ دونوں بھائی سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہم السلام، آپ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اللہ دینے کے لیے فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ ایک سرکش آدمی ہے. اور اس کے بعد انداز تبلیغ اور انداز دعوت اور گفتگو کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم نے وہاں پر جا کر گفتگو کا انداز انتہائی نرم اپنانا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، انتہائی نرم انداز آپ نے اپنانا ہے. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اس سے وہ باز آ جائے. اس پر مزید یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ ان کے والد نے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا اور باپ نے ان پر سختی بھی کی اور سخت سست بولا، اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے بارے میں کوئی ایسے نازیبا کلمات نہیں بولے، بلکہ ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی بات کو برداشت کیا. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت انداز اور اچھا رویہ اور حسن سلوک بیان فرمایا ہے کہ وہ اس انداز کے اندر یا ابتی کہتے نظر آتے ہیں، اے میرے والد محترم، اے میرے والد محترم. دین کی دعوت بھی اگر دی ہے، اللہ کی طرف بھی اگر انہوں نے اپنے والد محترم کو بلایا ہے تو انتہائی جچے تلے الفاظ کے ساتھ، انتہائی پیارے لہجے کے ساتھ کہ وہ لہجہ سن کر دل خوش ہو جاتا ہے. یا ابتی، اے میرے والد محترم، اے میرے پیارے ابو جی. آج بہت ہی قسمت والے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی سختی کو برداشت کرتے ہوئے ان کے سامنے ادب کا پہلو اپناتے ہیں، ادب کا انداز اپناتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اور یہ انداز اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کر کے پوری دنیا کو ایک یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے. یہی انداز اگر ہم اپنے معاشرے میں، گلی میں، گھر میں، دفاتر میں اور جہاں پر بھی ہمارا آنا جانا ہے، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، معاشرے میں یہ انداز اپنائیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ثمرات اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. اور معاشرے کے اندر یہ جو سختی ہے، معاشرے کے اندر یہ جو حسد ہے
اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو دوڑ ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ پیغام جاری کر دیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت ہی نرم ہے، بہت زیادہ بردبار ہے، بڑی نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں جب بیان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی ہمیں نرمی کا بہت زیادہ سبق ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الرفق یکون فی شیء الا زانہ ولا ينزع من شیء الا شانہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں جب نرمی ہوتی ہے تو وہ نرمی اس معاملے کو بہترین بنا دیتی ہے، اور اگر کسی معاملے سے نرمی کو ختم کر دیا جائے، چھین لیا جائے، تو اس معاملے کی خوبصورتی کو وہ ختم کر دیتی ہے، اس معاملے کی قدر و قیمت کو وہ ختم کر دیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر ومن حرم حظہ من الرفق حرم حظہ من الخیر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی جامع ترمذی میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نرمی میں سے کچھ بھی حصہ عطا کر دیا، سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر سے حصہ عطا فرما دیا، اور جو شخص نرمی سے کچھ بھی عطا نہ کیا گیا، اس کے معاملے کے اندر نرمی عطا ہی نہیں کی گئی، بے شک وہ اللہ کی بہت ساری نعمت خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ہمارے معاملے کے اندر، تمام معاملات میں جب نرمی ہوگی تو پھر خیر ہوگی، اللہ کی طرف سے اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا عائشہ ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق۔ یہ بہت خوبصورت روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اے میری رفیق سفر عائشہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے معاملات کے اندر نرمی کا پہلو غالب رکھو، نرمی اختیار کرو، ارفقی، نرمی کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی گھر کے اندر، کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس گھر والوں کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نرمی کے رستے پر فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی گھر کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو نرمی کا ایک حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا خاص فضل و رحمت ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تبارک و تعالی بہت نرم ہے، نرمی کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ تمام معاملات کے اندر ہی نہیں،
اگر کوئی سرکشی کر رہا ہے، کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کبھی بھی نرمی کا پہلو نہیں اپناتے، بلکہ نرمی کرنے والوں کے ساتھ اللہ نرمی فرماتے۔ اس معاملے میں اس معنی اور مفہوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی کرنے کے معاملے سے اللہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور اگلا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ۔ نرمی کرنے کے جو معاملات ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ آپس میں جب نرمی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کے معاملات کے اوپر جو مدد فرماتے ہیں، وہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کے معاملات میں نہیں فرماتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ثلاثۃ اہل الجنہ، 3 لوگ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنتی صفات کے حامل ہیں، یا اہل جنت میں سے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بیان کیا۔ ذو سلطان، پہلا شخص وہ ہے کہ جو بادشاہ ہے، مقسط متصدق موفق، ایسا بادشاہ جو انصاف کرنے والا، موافقت کرنے والا اور صدقہ کرنے والا، موافقت کرتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو وہ سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگلا جو دوسرا آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربہ و مسلم۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو انتہائی نرم دل ہو، دل کی نرمی کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عنایت فرما دی ہے، رحم کرنے والا ہے، فیاضی اور مہربانی کا پہلو ہمیشہ غالب رکھتا ہے، دل کا انتہائی نرم ہے۔ اور یہ دل کی نرمی صرف غیروں سے نہیں، اپنوں سے بھی، اپنی برادری کے لوگوں سے نہیں، دوسروں سے بھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ ذِي قُرْبَ وَمُسْلِم، رشتہ داروں کے ساتھ بھی وہ نرمی کرتا ہے اور عام اہل اسلام کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ نرمی کرتا ہے، نرمی کا پہلو غالب رکھتا ہے۔ یہ اہل جنت کی صفات ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تیسرا شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ فرمایا عفیف متعفف ذو عیال، ایسا شخص کہ جو اہل و عیال والا ہے، بیوی بچوں والا ہے، اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی صفت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائی عفیف متعفف، ایسا شخص جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، اور مانگ کر اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں نہیں پوری کرتا۔ اگر اس کو مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، سوال کرنے کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو وہ اللہ ہی سے سوال کرتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اہل جنت کی صفات میں سے صفات ہیں۔ آج ہم بہت ساری مشکلات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان مشکلات سے، یہ جو مشکلات ہمارے معاشرے کی ہیں، گھر کی ہوں، دفاتر کی ہوں، ہم جہاں پر ورک کر رہے ہیں وہ جگہ ہوں، محلے کی ہوں، گلی کی ہوں، مشکلات، اللہ رب العزت نے یہ جو چیزیں بیان فرما دی ہیں قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے،
یہ ہمارے ان مسائل کا حل ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جن کو رسول رحمت فرمایا گیا، رحمت للعالمین کہا گیا، ان کے ہم امتی ہیں۔ جس طرح وہ نرمی، معاف کرنے کا پہلو غالب رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے طریقہ اور ان کے رستے پر چل کر معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل، ان مشکلات سے اللہ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے نجات عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔